فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن کریم کی آیت کے ترجمے کے بارے میں کہ اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ یعنی بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں کا حکم دیتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو پورا کرنے سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع آخرت کے بارے میں جہنم کی آگ۔ یہ روایت شعب الایمان میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو بہت زیادہ کالی ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع طب نبوی سے علاج، طبیعت کے موافق غذا سے علاج۔ روایت کنز المال میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب مریض کوئی چیز کھانا چاہے تو اسے کھلاؤ۔ یعنی جو غذا چاہت اور طلب کے تقاضے سے کھائی جاتی ہے وہ بدن میں جلد اثر کرتی ہے، لہٰذا مریض کسی چیز کے کھانے کا تقاضا کرے تو اسے کھلانا چاہیے۔ اگر غذا ایسی ہے جس سے مرض بڑھنے کا امکان ہے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی نصیحت کے بارے میں۔ روایت بخاری شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایک دن و رات کی خدمت اس کا جائز حق ہے اور اس کی دعوت مہمان نوازی 3 دن ہے۔ اس کے بعد کی میزبانی اس کے لیے صدقہ ہے اور مہمان کے لیے زیادہ دن ٹھہر کر میزبان کو تنگی میں مبتلا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے گناہ سے آگاہی کے بارے میں۔ سورہ بلد کی آیت نمبر 19 سے 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ تو وہی بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، اللہ کے راستے میں پہرے داری کرنا۔ روایت مصدرک کے حاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک رات جاگ کر پہرا دینا 1000 راتوں کی عبادت اور 1000 دنوں کے روزوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ایک سنت کے بارے میں، فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کی دعا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے فساد کرنے والی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ فتنہ و فساد پر غلبہ پانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک فرض سے آگاہی کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کو ادا کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ایک موضوع کے بارے میں، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے پیشن گوئی۔ آپ علیہ السلام نے ثابت بن قیس سے فرمایا تھا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ایک اچھی زندگی بسر کرو، شہید کی موت مرو اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ ثابت رضی اللہ عنہ نے اچھی زندگی بسر کی، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اپنے مولا سے جا ملے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع اسلامی تاریخ میں سیرت النبی قدم بقدم سلسلہ وار کورس، شراب کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے مدینے کا سازگار ماحول تیار کیا تاکہ زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و بری عادتوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ ان کی سب سے بری عادت شراب نوشی تھی، اس کی محبت عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شراب و جوئے کے بارے میں پہلا حکم 3 ہجری میں نازل ہوا کہ اس میں بھلائی کے مقابلے میں برائی اور گناہ زیادہ ہے، حتیٰ کہ عقل و ہوش تک خراب کر دیتی ہے، چنانچہ بعض لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ شراب و نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو ترک کر دیا۔ جب نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر شراب کے متعلق سورہ مائدہ کی 30 آیت نازل ہوئی، اس میں قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ صحابہ کرام کے ایمانی جذبے کا حال یہ تھا کہ حکم ملتے ہی شراب کے برتن اور مٹکے توڑ ڈالے، یہاں تک کہ مدینے کی گلیاں اور سڑک پر شراب بہتی نظر آ رہی تھی۔
محترم ناظرین، یہ تو ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا۔ براہ کرم اس کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔